لمس کی، چھونے کی، چھو کر کسی چیز کو محسوس کرنے کی صلاحیت پیدا ہوئی. ایسی آواز کو سن کر، آواز کے زیر بم کو محسوس کر کے آواز سننے کی صلاحیت پیدا ہوئی. تو اب ہم یوں کہیں گے کہ مخلوق میں جتنی بھی مخلوق سنتی ہے وہ دراصل اللہ تعالیٰ کی آواز چونکہ اصل میں سن چکی ہے اس لیے سنتی ہے. مخلوق چونکہ اللہ تعالیٰ کو دیکھ چکی ہے اس لیے مخلوق کی بصارت کا تعلق اس بنیاد پر قائم ہوا کہ نظر کا ٹکراؤ، نظر کا ہدف، پہلا ٹکراؤ اللہ تعالیٰ کے اوپر ہوا، اور نظر اور بصارت کے بعد پھر یہ دوسرے احساسات پیدا ہوئے. تو اب ہمیں یہ پتہ چلا کہ یہ ساری کائنات اللہ کی آواز ہے، اور کائنات کے اندر جتنی حسیات ہیں، کائنات کے اندر جتنے حواس ہیں وہ بھی دراصل اللہ کی آواز ہے. اور مخلوق کا یہ کہنا کہ آپ ہمارے رب ہیں، ہم اس بات کا اقرار کرتے ہیں، یہ ہمارے اوپر ظاہر کرتا ہے کہ مخلوق نے اللہ کو دیکھ کر، اللہ کو سمجھ کر، اللہ کو پہچان کر، اللہ کی آواز سن کر اللہ کی وحدانیت کا اقرار کیا ہے. اب جب ہم کائنات کا ذکر کرتے ہیں اور مقدس کتابوں کا مطالعہ کرتے ہیں، اس میں جتنی بھی آسمانی کتابیں اور آخری کتاب قرآن ہے، اس سے ہمیں یہی پتہ چلتا ہے کہ تمام مخلوق میں انسان زیر بحث اس لیے کہ انسان کو اللہ تعالیٰ نے وہ علوم عطا کیے ہیں جو علوم دوسری تمام مخلوقوں کو تو حاصل ہے، لیکن وہ علوم جو انسان کو حاصل ہیں دوسری مخلوقات کو حاصل نہیں ہے. ان کی بنیاد پر ہمارا وجود اللہ کی آواز ہے، ہمارا سننا اللہ کی آواز ہے، ہمارا دیکھنا اللہ کی آواز ہے. اور جب ہم اللہ کی آواز سن کر سننے، دیکھنے، محسوس کرنے، چھونے، اپنے اور دوسرے میں تمیز کرنے کے قابل ہو گئے تو ہماری نسل کا سلسلہ شروع ہوا. یعنی روح نے پہلے جب کن کہا تو ساری روحیں وجود میں آ گئی، تو روح نے یہ ادراک کر لیا کہ ہم الگ الگ بھی ہیں اور ہماری حیثیت اجتماعی بھی ہے. اس کا مطلب یہ ہوا کہ جب اللہ نے کن کہا تو ساری کائنات بشمول جنات، فرشتے، انسان، درخت، حشرات الارض، زمینیں، آسمان، عالمین سب ایک ساتھ وجود میں آ گئے. اس وجود میں آنے کی ایک ساتھ کی صورت یہ ہوئی کہ آپس میں انہیں اس بات کا ادراک نہیں تھا کہ میں انسان ہوں، یہ بیل ہے، یہ کبوتر ہے، یا چڑیا ہے، یا یہ درخت ہے، یا فرشتہ، سب آپس میں ایک دوسرے میں گڑ مٹ. یہ یوں کہیے کہ ایک آئینہ تھا، اس آئینے میں بے شمار عکس ایک جگہ نظر آ رہے تھے، لیکن ہر عکس اس بات سے محروم تھا، اس آگاہی سے کہ وہ اپنی ذات کو الگ سے پہچانتا ہو، الگ سے ادراک کرتا ہو. جب مخلوق نے خود کا ادراک کر لیا اور یہ بات ان میں آ گئی کہ میں کبوتر ہوں. ہاں ایک بات یہ آپ یاد رکھیں کہ جو الستو بربکم اللہ نے کہا اور اس کی بنیاد پر نظر ملی اور سماعت ملی اور مخلوق نے اللہ کی ربوبیت کا اقرار کیا، صرف انسان کے لیے مخصوص نہیں ہے، پوری نو کے لیے یہ بات قانون بن گئی ہے کہ ہر چیز نے دیکھا اللہ کو. جنات نے بھی دیکھا، فرشتوں نے بھی دیکھا، انسانوں نے بھی دیکھا، درختوں نے بھی دیکھا، ہر چیز نے. اس لیے کن جب ہوا
تو کن میں کہیں تخصیص نہیں ہے کہ انسان بن جائے، کن میں کہیں تخصیص نہیں ہے کہ جنات کی نوعیں جو وجود میں آ جائیں، فرشتوں کی نوعیں وجود میں آ جائیں. کن سے مراد یہ ساری کائنات وجود میں آ جائے. کائنات میں جو بھی کچھ ہے، ستارے ہیں، سیارے ہیں، فرشتے ہیں، دریا ہیں، سمندر ہیں، جو بھی ہیں، سب نے اللہ کو دیکھا ہے، اور سب نے اللہ کو دیکھ کر، اللہ کو سمجھ کر اور اللہ کی ربوبیت کا اقرار کر کے یہ حواس اپنے اندر قبول کیے ہیں، جن حواس پر یہ ساری کائنات چل رہی ہے. اب یہی وجہ ہے کہ کوئی آدمی یہ نہیں کہہ سکتا کہ درخت سنتے نہیں ہیں. اب تو سائنس نے ثابت کر دیا کہ درخت سنتے ہیں. کچھ موسیقی سے ایسی موسیقی ہے کہ جس سے درختوں کی نشوونما زیادہ ہوتی ہے، ایسی بھی موسیقی بنائی گئی ہے کہ جن سے پھل زیادہ خوشنما ہوتے ہیں، زیادہ بڑے ہوتے ہیں، زیادہ مٹھاس ہوتا ہے ان کے اندر. تو ثابت ہوا درخت بھی سنتے ہیں، اور درخت نہ صرف سنتے ہیں بلکہ آواز کی شیرینی کو یا آواز کی تلخی کو محسوس بھی کرتے ہیں. یہ اچھا سانس سنتے ہیں، نشوونما اچھی ہوتی، بے ہنگم آواز سنتے ہیں، درختوں کی نشوونما خراب ہو جاتی. تو قانون یہ بنا کہ یہاں ساری کائنات میں اللہ کی آواز ایکو ہو رہی ہے. اللہ کی آواز سے یہ کائنات بنی، اور اللہ ہی کی آواز سے سننے کی حس تخلیق پائی، اللہ کے ہی آواز سے دیکھنے کی حس پیدا ہوئی، اللہ کے ہی آواز سے ہمارے اندر حواس پیدا ہوئے. تو اب یہ کیا، اللہ کی آواز کے علاوہ یہاں کچھ بھی نہیں ہے. یہ اللہ کی آواز زمین بھی قبول کر رہی ہے، یہ اللہ کی آواز درخت بھی قبول کر رہے ہیں. اور اسی بات کو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ کائنات میں کوئی ایک چیز ایسی نہیں ہے جو اللہ کی تسبیح بیان نہیں کرتی. تو اللہ کی تسبیح بیان کرنا بجائے خود اس بات کی دلیل ہے کہ ہر چیز نے اللہ کو دیکھا ہے، اور جس طرح انسان نے اللہ کی ربوبیت کا اقرار کیا ہے، اسی طرح ہر چیز نے اللہ کی ربوبیت کا اقرار کیا ہے. یہ علم کہ انسان ازل کے بعد بھی دوبارہ ازل میں داخل ہو کر اللہ کی آواز اسی طرح سنے جس طرح ازل میں سنی تھی، اللہ کو اسی طرح دیکھے جس طرح اللہ کو ازل میں دیکھا تھا، یہ علم اور یہ صلاحیت مکلف مخلوق جنات اور انسان کو منتقل ہوئی ہے. لیکن جنات کی مخلوق کے بعد جب نوع انسانی پیدا ہوئی، آدم پیدا تو آدم جب ہی ہو گیا تھا، لیکن اس آدم کو اللہ تعالیٰ نے جنات کے بعد اپنے لیے منتخب کیا، اور منتخب کرنے کے بعد وہ علوم اس کو سکھا دیے جس سے جنات بھی واقف نہیں تھے. تو جنات واقف نہیں تھے تو فرشتے بھی واقف نہیں تھے. تو اب ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ اللہ کو دیکھنا، اللہ کو سننا، اللہ کو پہچاننا اس اعتبار سے جس طرح اول میں یہ ہو چکا ہے، ایک جنات ہے اور ایک انسان ہے. لیکن جنات کے مقابلے میں انسان اس لیے افضل ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس پہچاننے کے علم کو جتنا جنات کو عطا کیا تھا اس سے زیادہ انسان کو منتقل کر دیا گیا. یہی روحانیت ہے کہ روحانی لوگ اپنے شاگردوں کے اندر یہ وصف پیدا کر دیتے ہیں کہ وہ ازل کی وہ آواز جو اللہ تعالیٰ نے الستو بربکم کے لیے کہا تھا وہ سن لیتے ہیں، اور اس آواز سے جتنی بھی صلاحیتیں انسان کے اندر پیدا ہوئی ہیں وہ ان صلاحیتوں کا مشاہدہ کر لیتے ہیں. میرا یہ مضمون مشکل ہے، میں اس کو ذرا